کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دنیا میں آج بھی ایسے ممالک موجود ہیں جہاں انسنا خوش ہونا یہاں تک کہ خریداری کرنا بھی جرم بن سکتا ہے؟ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں شمالی کوریا کی، جہاں ایک ڈکٹیٹر کی حکومت ہے اور اس کے کچھ ایسے قوانین ہیں جو سن کر آپ کو یقین نہیں آئے گا۔ شمالی کوریا میں حکومت ایک خاندان کے ہاتھ میں ہے۔ یہاں پر طاقت کی منتقلی باپ سے بیٹے کو ہوتی ہے، بالکل پرانے زمانے کی بادشاہت کی طرح۔ 1948 سے 1994 کم سنگ پہلے دادا کم آئے اور کم جونگ تک حکومت کی، پھر ابو کم حکمران کم جونگ ان، اب بیٹا کم۔ یہ سب ایک ہی خاندان سے ہے اور ان کے نام بھی ایک جیسے ہیں، اس لیے ہم انہیں آسانی کے لیے دادا کم، ابو کم اور بیٹا کم کہیں گے۔ ابو کم کی موت کو 10 سال ہو چکے ہیں اور اس کے موقع پر شمالی کوریا میں 11 دن کے لیے سوگ منایا جاتا ہے۔ ان 11 دنوں میں عوام پر کئی عجیب و غریب پابندیاں عائد کر دی جاتی ہیں۔ ان میں جو پہلا آتا ہے وہ ہے انسنا منع ہے۔ ان دنوں میں کوئی بھی شخص انس نہیں سکتا، اور دوسری بات یہ ہے شراب نوشی اور خوشی کی سرگرمیاں منع ہے۔ کوئی بھی خوشی منانے والی سرگرمی جیسے پارٹی کرنا یا کھیلنا مکمل طور پر منع ہے۔ تیسری ان کی پابندی وہ یہ ہے کہ سالگرہ منانا بھی جرم۔ اگر آپ کی سالگرہ ان دنوں میں آتی ہے تو آپ اسے نہیں منا سکتے۔ کسی کی موت پر بھی زور سے رونا منع ہے۔ اگر کسی کے گھر میں موت ہو جائے تو زور سے رونا بھی منع ہے۔ اسی طرح مرنے والے کو دفنانے یا جلانے کی اجازت بھی 11 دن بعد ہی ملے گی۔ اسی طرح جو نمبر 5 پر آتا ہے وہ یہ ہے کہ خریداری پر پابندی، خاص طور پر جس دن ابو کم کی موت ہوئی اس دن کوئی بھی بازار سے خریداری نہیں کر سکتا۔ شمالی کوریا کی سرکاری نیوز ایجنسی نے ابو کم کی موت کے وقت کی عجیب خبریں سنائی۔ انہوں نے کہا کہ جب ابو کم کا انتقال ہوا تو برفانی طوفان رک گیا، آسمان سرخ ہو گیا اور جھیل کی برف پھٹ گئی جیسے قدرت بھی سوگ منا رہی ہو۔ یہ سب پروپیگنڈا ہے تاکہ عوام کو یہ یقین دلایا جائے کہ ان کے لیڈر عام انسان نہیں بلکہ کوئی مقدس ہستی ہے۔ حالیہ دنوں میں بیٹا کم نے ایک اور قانون نافذ کیا ہے کہ کوئی بھی شہری اس کے جیسے کپڑے نہیں پہن سکتا، خاص طور پر چمڑے کی کوٹ۔ اس کے لیے فیشن پولیس تعینات کر دی گئی، جو سڑکوں پر گھوم کر دیکھتی ہے کہ کوئی اس قانون کی خلاف ورزی تو نہیں کر رہا۔ شمالی کوریا کی عوام کو بچپن سے ہی اس طرح ذہن سازی کی جاتی ہے کہ وہ اپنی لیڈر کو خدا کا درجہ دیتے ہیں۔ انہیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ لیڈر ان کے خیالات پڑھ سکتا ہے، اس لیے کوئی بھی منفی سوچ ذہن میں لانا بھی جرم سمجھا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ آزادی، محبت اور انسانی حقوق جیسے الفاظ بھی وہاں کے لوگ کے لیے اجنبی ہے۔ دوستو، شمالی کوریا کی یہ مثال ہمیں بتاتی ہے کہ جب ایک ملک میں آزادی چھین لی جائے اور پروپیگنڈا کے ذریعے عوام کو کنٹرول کیا جائے تو وہاں کے لوگ اپنی بنیادی آزادیوں سے بھی لاعلم ہو جاتے ہیں۔ یہ صرف ایک ملک کی کہانی نہیں بلکہ دنیا بھر کے لیے ایک سبق ہے کہ آزادی کتنی قیمتی ہے۔